طلع البدر علينا من بزرگان محترم، برادران عزیز، اس کائنات کا سب سے مقدس اور محترم دن، جس دن آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس کائنات کا سب سے کرب اور سب سے پریشان کن دن، جس دن آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کا دنیا سے تشریف لے جانا، آپ علیہ السلام کا انتقال، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس کے اثرات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرد، جیسا شخص، جیسی ہستی، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ جس نے کہا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اتار دوں گا، کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، میں اس تلوار سے اس کا سر اتار دوں گا، اگر کسی نے کہا کہ آپ علیہ السلام انتقال فرما۔ تو اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عاشق رسول، انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے چلے گئے۔ من کان یعبد محمدا فانہ قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فانہ حی، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ زندہ ہے۔ اور کیا تم آپ کے بعد پھر راستے سے ہٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ آیت آج ہی اتری، صحابہ کے دل تھم گئے۔ تو اس کائنات کا مقدس اور محترم دن، جس دن آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور اس کائنات کا سب سے درد اور کرب والا دن، جس دن آپ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ آپ کی یہ ربیع الاول کا مہینہ، مسلمان اس مہینے میں آپ علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت، ایک تجدید عہد کرتے ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی مبارک زندگی کو اپنانے کا، اپنی زندگی میں لانے کا ایک اظہار اور عہد کرتے ہیں۔ آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر خیر، یہ جزو ایمان ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ اس وقت تک میں ایمان کامل نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ اس کو آپ علیہ السلام سے محبت سب سے زیادہ ہو۔ آپ کی محبت جزو ایمان ہے، اور تذکرہ جس میں نے عرض کیا وہ ایمان کا جز ہے۔ نماز کے اندر تشہد، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرائض کے اندر 9 مرتبہ، ظہر کے فرضوں میں 2 مرتبہ، عصر کے فرضوں میں 2 مرتبہ، مغرب کے فرضوں میں 2 مرتبہ، عشاء کے فرضوں میں 2 مرتبہ، فجر کے فرضوں میں 1 مرتبہ۔ 9 مرتبہ فرائض میں آدمی ذکر رسول السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ سنت مؤکدہ کے اندر 11 مرتبہ، سنن مؤکدہ میں 11 مرتبہ، ظہر میں 3 مرتبہ، 2 پہلی اور 1 دفعہ بعد، ظہر میں 3 مرتبہ، مغرب میں 1 مرتبہ، عشاء میں 1 مرتبہ، وتروں میں 2 مرتبہ، فجر میں 1 مرتبہ۔ تو سنن مؤکدہ اور وتروں کے اندر 11 مرتبہ آدمی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے علاوہ پھر درود شریف ہر نماز کے اندر، قعدہ اخیرہ کے اندر اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، آذان اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت اشہد ان محمد رسول اللہ، دعا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، یعنی آپ علیہ السلام کے لیے دعا، تذکرہ رسول، ذکر رسول، نماز کے اندر، اذان کے اندر، اقامت کے اندر، دعا کے اندر ذکر رسول، تذکرہ رسول، تو ہماری نماز مکمل ذکر رسول پر ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کے تذکرے پر ہوتی ہے، آپ پر درود پر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ تو یہ آدمی آپ علیہ السلام کا ذکر، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان تذکرہ رسول کے بغیر، ذکر رسول کے بغیر نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، شہادت کا اقرار ذکر رسول کے بغیر نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا تذکرہ جزو ایمان ہے، محبت جزو ایمان ہے، اذان میں، نماز میں، اقامت میں، اس کے بغیر اس عبادت کی تکمیل نہیں۔ لیکن نماز اگر طلوع شمس کے وقت پڑھی جائے تو وہ نماز نہیں ہے، اگر زوال شمس کے وقت پڑھی جائے تو وہ نماز نہیں ہے، غروب شمس کے وقت نوافل پڑھے جائیں تو وہ نماز نہیں ہے۔ نماز عبادت ہے، لیکن اس کا ایک وقت ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کی حدود ہے۔ وہ عبادت افضل العبادت، لیکن ایک وقت اس کے اندر وہ عبادت نہیں بلکہ گناہ۔ حج عبادت، لیکن اس کا ایک وقت ہے، اس کا ایک مقام ہے، اگر یہاں حج کرنا چاہے یہاں حج نہیں ہو سکتا۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ اگر کوئی 12 لاکھ روپیہ لگا کر وہ وہاں پہنچا ہوا ہے اور وہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں بھی نہیں پہنچا تو اس کا حج بھی نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے۔ حج اس کا ایک وقت ہے، اس کا ایک مقام ہے، ایک وقت یوم عرفہ، مقام میدان عرفات، اس سے پہلے یا اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو نماز عبادت ہے، لیکن اس کا ایک وقت اور ایک طریقہ ہے۔ حج ایک عبادت ہے، اس کا ایک وقت اور اس کا ایک طریقہ اور اس کا ایک مقام ہے، میرے عزیزوں، اس سے ہٹ کر وہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ذکر رسول جزو ایمان ہے، ذکر محبت رسول جزو ایمان ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک وقت ہے، وہ کسی وقت کے ساتھ اس طرح تو مقید نہیں، یوں کہیے کہ ذکر رسول یعنی اس کا اس اعتبار سے کہ اس کے لیے سال بھر انتظار کیا جائے، یہ کوئی وقت نہیں ہے، یعنی اس کا ایک، یوں کہیے اس کا بھی ایک طریقہ۔ آپ دیکھیے کہ اگر درود شریف آدمی تشہد کے بعد پڑھتا ہے، تشہد کے بعد درود شریف پڑھتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، جو ہی یہاں تک پہنچا، پہلے قاعدہ کے اندر اس نے جو ہی پڑھا اللہم صلی علی محمد تو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کے نماز کے اندر کیا آ گیا؟ نقص آ گیا۔ پہلے قاعدہ کے اندر جو ہی اس نے پڑھا اللہم صلی علی محمد، جو ہی یہ پڑھا تو کیا آ گیا؟ پہلے قاعدہ میں یہ پڑھا، نماز میں نقص آ گیا۔ اب اس کی تلافی کس سے ہوگی؟ آخر میں سجدہ سہو سے، اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، سجدہ سہو کرنے سے اس نقص کی تلافی ہوگی۔ حالانکہ اس نے درود پڑھا، حالانکہ اس نے ذکر رسول کیا، اس نے تذکرہ رسول کیا ہے، لیکن اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہوگی۔ کیوں؟ یہ اس کا موقع نہیں ہے، یہ اس کا محل نہیں ہے، یہ اس کا وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام نے یہ طریقہ سکھایا نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے ذکر رسول کا، تذکرہ رسول کا یہ طریقہ سکھایا نہیں ہے۔
اس وقت کہ قاعدہ میں اگر تشہد کے بعد پڑھا جائے یہ ذکر رسول کا وقت نہیں، تذکرہ رسول کا وقت نہیں، اللہ کے نبی نے سکھایا نہیں، نماز میں نقص آ گیا، نماز میں نقص آ گیا۔ تو میرے عزیزو، غروب شمس میں نماز پڑھنا وہ نماز نہیں ہے، طلوع شمس میں پڑھنا وہ نماز نہیں ہے، زوال شمس میں پڑھنا وہ نماز نہیں ہے، وہ عبادت تھی، عبادت ہے، لیکن اس طریقے پہ وہ عبادت نہیں رہی۔ تذکرہ رسول عبادت ہے، ذکر رسول جزو ایمان ہے، لیکن اس طریقے پہ، جس طریقے پہ اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا، جس موقع پہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، جس موقع پہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، وہ عبادت نہیں، وہ عبادت نہیں۔ اس تذکرہ رسول کے لیے ایسی محافل قائم کرنا جو گناہ پر مبنی ہو، جن کے اندر موسیقی ہو، جن کے اندر ایذاء مسلم ہو، جن کے اندر راستے بلاک کر کے دوسروں کو تکلیف دی جائے، خلاف شرع امور کا ارتکاب کرنا ہو، یہ تذکرہ رسول، یہ ذکر رسول اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا، اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا۔ اور میں عرض کر رہا، اظہار محبت کے لیے، اظہار محبت کے لیے معرفت چاہیے، اظہار محبت کے لیے معرفت چاہیے، اور معرفت کے لیے عقل چاہیے۔ عقل ہوگی تو معرفت ہوگی، معرفت ہوگی تو اظہار محبت ہوگا۔ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کے منہ پر پہنچتے ہیں، جب غار ثور اس کے منہ پر پہنچتے ہیں تو میں عرض کر رہا، اظہار محبت کے لیے معرفت چاہیے، معرفت کے لیے عقل چاہیے۔ اب اللہ کے نبی ہر مقام پہ آپ پہلے، لیکن غار آئی، اب اس غار کے جب منہ پہ پہنچے تو کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ آپ انتظار کیجئے، آپ یہاں ٹھہریے، میں اندر جاتا ہوں، میں اندر جاتا ہوں۔ اور اندر تشریف لے گئے اور جا کر اس غار کی صفائی کی، اس غار کی صفائی کی، اس کے سوراخوں کو بند کیا، اس کے جتنے سوراخ تھے ان کو بند کیا، اور جب وہ صاف ہو گئی، سوراخ بند ہو گئے، تو پھر آپ علیہ السلام کو سے عرض کی کہ آپ تشریف لے آئیے، اور جو سوراخ بند نہ ہو سکا اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھی تاکہ کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور اگر تکلیف پہنچی تو پھر اس کا اظہار نہیں کیا۔ عرض کر رہا یہ اظہار محبت ہے، اس کے لیے معرفت ہے، معرفت کے لیے عقل ہے۔ اس اظہار محبت کے لیے صدیق اکبر سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، وہ اظہار محبت کر کے دکھا گئے کہ اس کو اظہار محبت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ میرے عزیزو، اتفاق ہے کہ امت کے اعمال اللہ کے نبی پہ پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے کام اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے امت کے حالات پیش ہوتے ہیں۔ تو ان حالات کو، اس طریقے کو، ان کاموں کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کو راحت ہوتی ہوگی، آپ علیہ السلام خوش ہوتے ہوں گے، آپ علیہ السلام کو یہ چیزیں دیکھ کر راحت ہوتی ہوگی، فرحت محسوس کرتے ہوں گے؟ نہیں، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہوگی، اور بالیقین ہوتی ہوگی۔ کیوں؟ آپ ان چیزوں کو ختم کرنے آئے۔ یہ اظہار، میں نے عرض کیا، اظہار محبت تکلیف نہ دینے کا نام ہے، جیسے ابوبکر صدیق نے غار کے اندر کر کے دکھا دیا، غار کے اندر نہ اٹھا کے، آپ آرام فرمائیں، اٹھایا نہیں کہ مجھے سامنے ڈسلی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اٹھایا نہیں، آنسو ٹپکنے سے آنکھ کھلی تو وہ معاملہ پوچھا کیا کہ آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو جائے، یہ بھی گوارا نہیں، یہ بھی گوارا نہیں۔ یہ اظہار محبت تکلیف نہ دینے کا نام ہے، اظہار محبت راحت کا نام ہے۔ یہ امت کے حالات آپ علیہ السلام پر پیش ہوتے ہیں، میرے عزیزو، یہ کام پیش ہوتے ہوں گے، اللہ کے نبی اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ کیسا اظہار محبت ہے؟ اظہار محبت راحت پہنچانے کا نام ہے، راحت پہنچانے کا نام ہے۔
تو میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام کا تذکرہ، آپ کا ذکر مبارک جزو ایمان ہے. اور اس پر جو میں نے آیت پڑھی، قرآن کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ یہ چیز اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، اس پر کیا ہونا چاہیے کہ ایمان والے خوش ہوں. ایمان والے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، عجیب تعبیر ہے. کیا؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، بِفَضْلِ اللَّهِ. ویسے اللہ کا فضل اور رحمت یہ ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ہی چیز ہے. قرآن مجید کے اندر فضل اور رحمت آپ علیہ السلام کو بھی فرمایا، قرآن مجید کو بھی فرمایا، رزق کو بھی فرمایا، اسباب معاش کو بھی فرمایا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب شیطان کی پیروی کرتے. یہاں اللہ کا فضل اور رحمت، اس سے مراد آپ علیہ السلام ہے. اور فرمایا دوسری جگہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. یہاں فضل سے مراد رزق ہے کہ رزق تلاش کرو. اور اگلی جگہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. یہاں فضل سے مراد اسباب معیشت، کاروبار کرنا، حج کے موقع پہ کہ تم تجارت کر لو، کوئی حرج نہیں. تو فضل سے مراد آپ علیہ السلام بھی ہیں، فضل سے مراد قرآن بھی ہے، فضل اور رحمت سے مراد کاروبار بھی ہے، فضل اور رحمت سے مراد رزق بھی ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا اس جگہ پر قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، آپ علیہ السلام کی ذات اقدس بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ علیہ السلام کی ذات اقدس لی جائے تو چونکہ آپ کا ذکر، آپ کا وجود سارے عالم کے لیے رحمت ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ کے وجود سے ملی، آپ کے وجود اقدس سے یہ ملی. تو اس لیے اللہ کا فضل، اس سے مراد آپ علیہ السلام ہو. تو قرآن کہتا ہے کہ آپ کے وجود، آپ کے دنیا میں تشریف لانے پر ایمان والے فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو، خوش ہو. دھیان سے سنیے گا کہ ایمان والے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کیونکہ آپ کا وجود مبارک وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف اس میں کوئی بشر کی تقیید نہیں، انسانوں کے لیے، روانوں کے لیے، بعد والوں کے لیے اور پہلے والوں کے لیے. جو بعد میں آئے ان کے لیے بھی، جو آپ سے پہلے ہیں ان کے لیے بھی. آدم علیہ السلام نے جب وسیلہ پکڑا اللہ کے نبی کا اپنی توبہ کی تکمیل کے لیے، آپ علیہ السلام کا نام نامی لیا، تو مختصراً کیا فرمایا تھا کہ میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے دھیان کر لیا، میں نے سوچ لیا کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لیا ہے، اس لیے اس نام سے وسیلہ پکڑتے ہوئے معافی چاہتا ہوں. تو آپ کا وجود آپ سے پہلے والوں کے لیے بھی رحمت، آپ سے پہلے والوں کے لیے رحمت للعالمین. تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی آپ کا وجود. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، آپ کا وجود اللہ کی رحمت ہے، اس لیے اس سے آپ کی ذات مراد لی جائے تو ساری تفاسیر جمع ہے. فَلْيَفْرَحُوا، فَلْيَفْرَحُوا، ایمان والے خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں. لیکن میں عرض کر رہا، دوسری بات سنیے اب کہ اس خوشی کو، اس انعام کو قرآن دوسری جگہ کیا بیان کرتا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اس پر خوش ہو جائیں کہ یہ خوشی کی چیز یہ ہے کہ اللہ نے احسان فرمایا تم پر کہ تم نے ایک رسول بھیجا، تم نے ایک رسول بھیجا. اب اس کے بعد اس رسول کا کام ذکر کیا ہے کہ اس رسول کا کام کیا ہے، وہ تمہارے پاس لے کر کے آیا ہے
اس رسول نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں لائی ہیں وہ تذکرہ کی ہیں. اس کا مطلب خوشی کی چیز یتلو علیہم آیاتی، خوشی کی چیز ویزکیہم، خوشی کی چیز ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ خوشی کی چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی آپ علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے ایمان والے اس پر خوش ہو جائیں، ایمان والے اس پر خوش ہو جائیں. دیکھیے کوئی اپنے کسی لیڈر اور کسی قائد اس کے کاموں میں خوش ہوتا ہے تو ان کا 3 سالہ دور اقتدار تھا، اس میں انہوں نے کیا کیا 5 سالہ دور اقتدار تھا، وہ کیا کیا مشن لے کر آئے، اس مشن پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کاموں پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس محنت پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وجوہ ذات اقدس کے لیے قرآن نے جو خوشی کا لفظ فَلْيَفْرَحُوا استعمال کیا، وہ آپ کی تعلیمات پر خوشی ہے. اور یہ تعلیمات جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کے 40 سال بیت گئے تو آپ نے صفا پہاڑی پر سارے سرداران کو جمع کیا، سارے سرداروں کو جمع کیا اور نام لے لے کر پکارا، نام لے لے کر بلایا اور کیا کہا کہ سنو سنو، میں نے تم میں 40 سال گزارے، 40 سال گزارے، تم نے مجھے کیسا پایا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو کیا جواب تھا، کیا جواب تھا بولیے؟ جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا، ہم نے آپ کو بہت آزمایا، ہم نے آپ کو بہت آزمایا، ہم نے آپ کو سچا پایا. جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچا پایا. یہ 40 سالہ دور ہے، یہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کے 40 سال بیت چکے. پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور وہ سچائی ایسی تھی کہ ابو سفیان کیسر کے دربار میں تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. کیسر نے سوال کیا، اس نے کہا کہ بتائیے، ابو سفیان سے پوچھا کہ تمہارے علاقے میں جس بندے نے رسالت کا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے بتاؤ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کیا کہتے ہیں، یہ بخاری میں ہے، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے سوچا اب یہ اتنی بڑی سپر پاور ہے، اس کا یہ دربار ہے، اور میں نے سوچا کہ کوئی بات سامنے آئے، لیکن میرے سامنے کوئی بات نہیں آئی. میں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو کیسر کہتا ہے کہ جو لوگوں کے معاملات کے اندر جھوٹ نہیں بول رہا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جو تعلیمات بتا رہا ہے اس میں بھی وہ جھوٹا نہیں ہے. یہ سارے اقرار کرتے تھے، یہ سارے اظہار کرتے تھے جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا، آپ سچے ہیں. لیکن اگلی بات سنیے گا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر اگر میں یہ بات کہوں، آپ نے یہ سنا ہوا ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے، اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم بتاؤ کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس پہاڑی کے پیچھے رہنے والے ہیں، ہم اس کے حالات جانتے ہیں، ہمیں ان کے حالات کا ادراک اور بخوبی علم ہے، لیکن ہم مشاہدے کو ٹھکرا دیں گے، ہم مشاہدے کو ٹھکرا دیں گے، آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے. ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ یہاں لشکر نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ فرما رہے ہیں تو ہم یہ بات تسلیم کریں گے، تسلیم کر لیں گے، مشاہدے کو ٹھکرا کر آپ کی بات کو مان لیں گے کیونکہ آپ سچے ہیں. تیسری بات رب نے فرمایا سنو پھر یہ جو طرز زندگی تم اختیار کر رہے ہو اس کو اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. اللہ رب العزت کی تعلیمات پر ایمان لے آؤ، اس ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. اگر تم نے یہ طرز زندگی نہیں چھوڑا تو اللہ رب العزت کے ہاں تم کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ نے اپنی تعلیمات
کو پیش کیا، سب سے پہلا جو آپ نے اعتماد کا ووٹ جس کو آج کی دنیا میں کہہ لیں لیا، وہ لوگ جو خوشیاں منانے والے تھے، وہ ابو لہب جس نے سعودیہ آزاد کی تھی، جس نے آپ کی پیدائش کے اوپر بہت زیادہ فرحت اور خوشی کا اظہار کیا تھا، سب سے پہلا پتھر اٹھا کے چہرہ نبوت کی طرف اسی نے اچھالا اور یہ لفظ کہے تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، ہلاکت ہو تیرے لیے ہے محمد، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ کیا تو نے آج ہمیں اس لیے جمع کیا؟ میرے عزیزو، تعلیمات فلیفرحوا، یہ خوشی کی چیز ہے، ان کے اوپر اللہ کے نبی کی تعلیمات پر اعتماد، امت کا ایمان بھی ہے، امت کا دعویٰ بھی ہے، لیکن ان تعلیمات پر اعتماد کتنا ہے؟ دو باتیں، ایمان بھی ہے، دوسری بات دعویٰ بھی ہے، دعویٰ بھی ہے، ایمان بھی ہے، دعویٰ بھی ہے، اعتماد کتنا ہے؟ اعتماد کتنا ہے؟ توجہ کیجئے گا، اعتماد اتنا ہلکا، اعتماد اتنا ناقص کہ اس کے مقابلے میں مشاہدہ بھی نہیں ٹھکرایا جا رہا، اس کے مقابلے کے اندر تجربہ بھی نہیں ٹھکرایا جا رہا، اس کے مقابلے میں سائنسی تحقیق بھی نہیں ٹھکرائی جا رہی، نہیں ٹھکرائی جا رہی۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات مشاہدہ، ڈاکٹر کی بات تجربہ ہے، تجربہ ہے، اور غلط ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے، تجربہ ہے، لیکن اس پر اعتماد، اس پر اعتماد، پیشاب کا ٹیسٹ رپورٹ آ گئی، یہ امراض، سائنس، اعتماد، یقین کہ واقعتاً مجھے یہ مرض ہے، لکھ دیا کہ بھائی آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں، ساری زندگی چھوڑ دینا، نہیں قریب جائے گا، کہ کیوں؟ میرے معالج نے منع کر دیا، اعتماد، میرے معالج نے روکا ہے، اعتماد، اللہ کے نبی کی تعلیمات، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے، ان پر اعتماد کتنا ہے؟ اس محبت کے دعوے اور اس محبت کے ایمان کے باوجود کہ اس کے مقابلے کے اندر کسی چیز کو نہیں ٹھکرایا، کوئی طریقہ سامنے آیا اور اس کے مقابلے کے اندر کسی تجربے کو ٹھکرایا ہو، اس کے مقابلے کے اندر کسی خواہش کو ٹھکرایا ہو کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اس کے اپوزٹ نہیں ہو سکتا، میرے عزیزو، نہیں ہے ایمان کامل، نہیں ہے محبت کامل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کئی دفعہ سنا چکا، کیا کہا کہ نہیں، سارے سردار چاہے جمع ہیں، ان کی تہمتیں جہاں بھی جاتی ہیں جائیں، میری تہمت یہیں رہے گی، کیوں؟ آقا ادارت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی تہمت یہاں ہے، یہ یہی رہے گی، لقمہ نہ اٹھاؤ نیچے سے، فرمایا لہذا کیا اترک سنت نبینا لہذا الحمقہ، میں اللہ کے نبی کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ نہیں ہو سکتا، دربار جتنا مرضی بڑھیا ہے، میں لقمہ اٹھا کے کھاؤں گا۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے صفا پہاڑی پر جب تعلیمات پر اعتماد کا اظہار کروایا، وہ لوگ جو کہتے تھے آپ سچے ہیں، صادق الامین ہیں، جربنا کا مرارا ما وجدنا کا الا صدقا، وہ آپ کی صداقت کے نعرے بلند کرتے تھے، لیکن جو ہی تعلیمات کی بات آئی انہوں نے کہا نہیں۔ تو میرے عزیزو، وہ کامیاب نہیں ہو سکے، وہ اظہار تعلق وہ ان کو کامیابی نہیں دلا سکا۔ قرآن نے وہی الفاظ نقل کیے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ وہ ازلی بدبخت تو اللہ کے نبی کے بارے میں یہ الفاظ اختیار کرتا ہے، قرآن نے وہی الفاظ اس کے لیے چنے، اور اس اعلان کے 10 سال بعد وہ زندہ ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاکت کا اعلان کر دیا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس اعلان کے، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد وہ 10 سال تک زندہ رہے، لیکن میرے عزیزو ایمان نہیں، فرمایا کہ جھٹلانے کے لیے ہی لا سکتا تھا،
تمہارا قرآن اس کا اعلان کر رہا ہے کہ ابو لہب برباد ہو گیا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، نہیں ہو سکا۔ تو میرے عزیزو، ان تعلیمات پر یہ اعتماد نہیں تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، قرآن کہتا ہے بربادی ہے۔ تو وہ خوشیاں منانے والے، اگر تعلیمات نہیں تھی، بربادی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی، قرآن کہتا ہے احسان کیا تم میں نبی بھیجے، وہ کس لیے کہ ان کی زندگی اپناؤ۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محب وہ ہوتا ہے جو اطاعت کرتا ہے، محبت وہ اطاعت سکھاتی ہے میرے عزیزو، اور وہ ہر لمحہ سکھاتی ہے۔ وہ کسی وقت کی محتاج نہیں ہے، وہ کسی گھڑی کی محتاج نہیں ہے، وہ ساری زندگی ہے، پورا سال ہے، ہر لمحے اور ہر گھڑی ہے۔ اس کے لیے نہ کسی وقت کی ضرورت ہے، نہ کسی مہینے کی ضرورت ہے، نہ کسی اجتماع کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات وہ ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، اور اس کے اوپر یہ اعتماد، یہ ایمان کی ججمنٹ ہے، میں نے عرض کیا نا کہ پیشاب ٹیسٹ ہو جائے، کیا کہتے ہو یہ بیماریاں آ گئی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، قبر سے گزر رہے، فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، کس وجہ سے؟ فرمایا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ کس وجہ سے نہیں ہو رہا؟ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا، پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، نہ بچنے کی۔ اب مشاہدہ، سائنس، یہ بیماری بچ گیا، لیکن اللہ کے نبی نے بتایا استنزہوا عن البول، وہ بھائی پیشاب سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جن کی ہم تعریفات کرتے ہیں وہ استنجے کو غیب سمجھتے ہیں، تو میرے عزیزو یہ تعلیمات ہے، اس پر کتنا اعتماد ہے؟ گندگی، صفائی، کہتے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم میں زنا عام ہو جائے، یہ گندگی عام ہو جائے، اس میں ایسی بیماریاں پھیلیں گی جن کا انہوں نے نام نہیں سنا ہوگا۔ نہیں اعتماد، مشاہدے جیسا بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو یہ محبت نہیں ہے، تذکرہ رسول جزء ایمان ہے، محبت رسول جزء ایمان ہے، اس کے بغیر کسی کا ایمان کامل نہیں۔ ہماری نماز تذکرہ رسول کے بغیر کامل نہیں، اللہم صلی علی محمد، ہماری نماز اذان تذکرہ رسول کے بغیر کامل نہیں، ہماری اقامت تذکرہ رسول کے بغیر کامل نہیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھنا پہلے قاعدے کے اندر یہ نقص ہے، اس سے نماز میں نقص آ جاتا ہے، سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیوں کہ اللہ کے نبی نے اس موقع پر سکھایا نہیں، تو جس موقع پر اللہ کے نبی نے جو طریقہ سکھایا نہیں اس کو اختیار کرنا، وہ محبت رسول نہیں، وہ تذکرہ رسول نہیں۔ اللہ کے نبی اس لمحے کے ساتھ ربیع الاول گزاریے کہ یہ ایک تجدید عہد کا موقع ہے کہ میں ساری زندگی وہ کام کروں گا، میرے یہ کام اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، میں نے حوض کوثر پر اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کام کر کے جاؤں، ایسے کام لے کر جاؤں کہ آپ کے سامنے پیش ہو سکوں، آپ کے سامنے کھڑا ہو سکوں، وہ چہرہ لے کر جاؤں کہ آپ کے سامنے پیش ہو سکوں۔ امت کے اعمال آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو کیا میرے کام ایسے ہیں جس سے آپ علیہ السلام کو خوشی ہوتی ہے؟ اگر خوشی ہوتی ہے یہ محبت رسول ہے، اگر وہ کام ایسے ہیں جن سے آپ علیہ السلام کو خوشی نہیں ہوتی، یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ ایذاء رسول ہے، جس سے آپ تنگ ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ربیع الاول تجدید عہد کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی کی محبت کا عہد، تجدید عہد کیجیے کہ اس محبت کو سینے میں بساتے ہوئے، سینے میں نہیں، سینے میں بساتے ہوئے اپنے بدن پر، اپنے جسم پر، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں رائج کیجیے۔ وہ منانے کی نہیں اپنانے کی چیز ہے، منانے کی نہیں اپنانے کی چیز ہے۔ وہاں جو آتا تھا کیا سبق ہے؟ کونوا مثلنا، ہمارے طرح ہو جائے، کونوا مثلنا، ہمارے طرح ہو جائے۔ وہ اظہار نہیں کرتے تھے، چھپاتے تھے،
کلمے کا اعلان نہیں کرتے تھے، پہچانے جاتے تھے. کیوں؟ وہ اپناتے تھے. حکم ہوتا تھا بتانا نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا. حکم ہوتا تھا بتانا نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا. پھر بھی پٹتے تھے. کیسے؟ وہ پہچانے جاتے تھے، وہ پہچان لیے جاتے تھے کہ یہ بدل گیا. وہ عشق رسول اپناتے تھے. میرے عزیزو، ہم نے غیر مسلموں کی طرح اپنانے کی بجائے نقالی کرتے ہوئے منانے تک منحصر کر دیا، ایام تک منحصر کر دیا، مہینوں تک کر دیا، اور زندگی ساری، پورا سال، پورا مہینہ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کے طریقوں سے خالی. شکل و صورت اس سے کوسوں دور. اور میرے عزیزو، عقل تقاضا کرتی ہے کہ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے جو محبت عقیدت نہ سکھائے، جو محبت اطاعت نہ سکھائے، جو محبت عظمت نہ سکھائے. وہ محبت نہیں ہے. اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہونے والے ایسے کام اس نیت سے کریں، یہ عہد کریں ربیع الاول میں کہ اس محبت کا تقاضا کہ میں انشاءاللہ ایسے کام کروں گا جس سے آپ علیہ السلام خوش ہوں گے. میں حوض کوثر پر آپ کے سامنے پیش ہوں گا تو یہ جملہ نہیں آئے گا کہ ان کو ہٹاؤ، انہوں نے میرے بعد میرے طریقے بدلے، میرے بعد میرا دین بدلا، ان کو ہٹاؤ. نہیں میرے عزیزو، یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر نصیب ہو. من ثنيات الوداع طلع البدر